ناظرین، وہی ہوا جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ بنگلہ دیش میں عوامی مسلم لیگ کا 16 سالہ اقتدار اپنے اختتام کو پہنچا۔ بنگلہ دیش میں تقریباً 300 حکومت مخالف مظاہرین کی ہلاکت اور وسیع پیمانے پر عوامی مزاحمت کے بعد وزیر اعظم شیخ حسینہ کو اپنے عہدے سے مستعفی ہونا پڑا، اور مستعفی ہونا ہی نہیں بلکہ ملک سے فرار بھی ہونا پڑا۔ جس کی توقع کی جا رہی تھی وہی ہوا۔ وہ ڈھاکہ سے ایک فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے انڈیا کے شہر ارتگلا پہنچی اور پھر ایک فوجی طیارے کے ذریعے دلی کے نواحی انڈین فضائیہ کے اڈے پر اتریں۔ ابھی یہ واضح نہیں کہ وہ انڈیا میں مستقل طور پر قیام کریں گی یا کچھ دنوں کے بعد کسی اور ملک چلے جائیں گے، لیکن بعض خبروں کے مطابق ڈھاکہ کے انتہائی کشیدہ اور مشتعل صورتحال کے پیش نظر انہوں نے برطانیہ میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، جیسا کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے بھی 2019 کے اندر برطانیہ میں پناہ لی تھی، لیکن ابھی تک ان کی تصدیق نہیں ہوئی۔ تاہم بنگلہ دیش کی موجودہ حالات کے پیش نظر انڈین اسٹیبلشمنٹ یہی چاہے گی کہ وہ کسی اور ملک میں پناہ لے لیں۔ بعض خبروں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ کسی اور ملک جانے سے پہلے دلی میں کچھ اور دن قیام کر سکتی ہیں۔ جس وقت ان کا طیارہ انڈیا کی فضائی حدود میں داخل ہوا، اس وقت لاکھوں مظاہرین ڈھاکہ اور ملک کے دوسرے شہروں میں ان کے فرار ہونے کا جشن منا رہے تھے۔ ملک کا نظم و نسق فوج نے اپنی کمانڈ میں لے لیا ہے اور مسلح افواج کے سربراہ جنرل وقار الزماں سبھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک عبوری حکومت قائم کرنے کے لیے بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ دلی میں شیخ حسینہ کے پہنچنے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی کی رہائش گاہ پر بنگلہ دیش کی سیاسی صورتحال پر ایک اہم میٹنگ ہوئی، جس میں انڈیا کے وزیر خارجہ، وزیر دفاع، وزیر داخلہ، وزیر خزانہ اور قومی سلامتی کے مشیر شریک ہوئے۔ شیخ حسینہ اور ان کی عوامی لیگ پارٹی سے انڈیا کا گہرا تعلق ہے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم حسینہ جب انڈیا میں ہڈن فضائیہ اڈے پر پہنچی تو ان کے استقبال کے لیے ملک کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈووال اور وزارت خارجہ کے اعلیٰ اہلکار بھی موجود تھے۔ انڈیا شیخ حسینہ کا سب سے قریبی اتحادی ہے۔ 1971 میں بنگلہ دیش کے وجود میں آنے کے بعد ہی عوامی لیگ پارٹی کو انڈیا کی مکمل حمایت حاصل رہی۔ سابق خارجہ سیکرٹری ہرشن وردھن شرنگلا نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ شیخ حسینہ نے تعلقات صرف حکومت سے نہیں، انڈیا کی سیاسی قیادت سے بہت گہرے ہیں۔ 1975 میں جب ان کے والد شیخ مجیب الرحمان اور ان کے خاندان کے دیگر افراد کو قتل کر دیا گیا تھا تو اس وقت شیخ حسینہ یورپ میں تھیں، وہاں سے وہ دلی آئیں اور یہاں کئی برس مقیم رہیں۔ اس وقت حسینہ کے شوہر جو ایک سائنسدان تھے، انہیں ایک سرکاری ادارے میں ملازمت بھی دی گئی۔ شیخ حسینہ کے شوہر ڈاکٹر واجد میاں ایک سائنسدان تھے جو پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کا حصہ بھی رہ چکے ہیں۔ ڈاکٹر واجد میاں سکوت ڈھاکہ سے قبل کراچی نیوکلیئر پلانٹ کے چیف سائنسدان بھی تھے، لیکن پھر حالات خراب ہونے کے بعد ان کی سیکیورٹی کلیئرنس ختم کر دی گئی۔ شیخ حسینہ تقریباً 21 برس بنگلہ دیش کے وزیر اعظم رہ چکی ہیں اور وہ گزشتہ 16 برس سے مسلسل وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہیں۔ مودی حکومت کے قیام کے بعد انہوں نے انڈیا سے پانی کی تقسیم کا سمجھوتا کیا، نئے تجارتی راستے کھولے، بنگلہ انکلیو کے تبادلے اور امن معاہدہ کیا۔ او پی جندل یونیورسٹی میں جنوبی ایشیا امور کی پروفیسر ڈاکٹر شری رادا کہتی ہیں کہ شیخ حسینہ سے پہلے بی این پی کی خالدہ ضیاء کی حکومت کے دوران بنگلہ دیش میں انتہا پسند طاقتوں کو شے ملی۔ وہاں کئی تنظیمیں تشدد پر اتر آئی تھیں۔ انڈیا بھی ان انتہا پسندوں کی پرتشدد کارروائیوں کے زد میں آیا۔ انڈیا کے تعلقات خالدہ ضیاء کی حکومت سے خراب ہوتے گئے، لیکن شیخ حسینہ کے اقتدار میں آنے کے بعد دونوں ملکوں کے رشتے بہت گہرے ہو گئے۔ شیخ حسینہ کی حکومت کا خاتمہ انڈیا کے لیے ویسا ہی دھچکا ہے جیسا امریکہ کے لیے افغانستان ثابت ہوا۔ بنگلہ دیش کے ماہر اقتصادیات محمد یونس نے 2 روز قبل انڈین میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں بنگلہ دیش میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں پر انڈیا کی خاموشی پر دبے لفظوں میں تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش کے 2/3 آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے اور ملک میں جمہوری آزادی کے خاتمے کے سبب
یہ 2/3 نوجوان کبھی ووٹ نہیں ڈال سکے۔ بنگلہ دیش میں جو بے چینی پھیل رہی ہے اس کا اثر انڈیا پر بھی پڑے گا۔ کلکتہ مقیم سیاسی تجزیہ کار سوبیچ باگچی کہتے ہیں کہ انڈیا کی خارجہ پالیسی سب سے بڑی غلطی یہ کر رہی ہے کہ بنگلہ دیش میں اپنا سارا داؤ شیخ حسینہ اور اس کی پارٹی عوامی لیگ پر لگا دیا۔ شیخ حسینہ کی شدید مخالفت کے سبب انڈین اسٹیبلشمنٹ نے اپوزیشن BNP اور جماعت اسلامی سے اپنا رابطہ توڑ دیا ہے۔ باگچی کہتے ہیں کہ حسینہ کی پارٹی تیزی سے عوام میں غیر مقبول ہوتی جا رہی تھی، جمہوری ادارے ختم ہوتے جا رہے تھے اور حکومت سے عوام کی نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ چونکہ انڈیا شیخ حسینہ کا سب سے بڑا حمایتی تھا، اس لیے وہاں کی عوام انڈیا سے بھی اتنی ہی نفرت کرنے لگی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی نہیں، انڈیا امریکہ، برطانیہ اور پوری دنیا کو یہ باور کرواتا رہا ہے کہ اگر عوامی لیگ ہار گئی تو بنگلہ دیش انتہا پسندوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ انڈیا کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ شیخ حسینہ کی آمرانہ حکومت سے عوامی نفرت اس حد تک بڑھ جائے گی کہ انہیں اقتدار چھوڑ کر ملک سے فرار ہونا پڑ سکتا ہے۔ یہ انڈیا کے لیے ویسا ہی بڑا دھچکا ہے جیسا امریکیوں کے لیے افغانستان ثابت ہوا ہے۔ انڈیا کا اگلا قدم کیا ہوگا، یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بنگلہ دیش میں اب ایک عبوری حکومت کے قیام کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ عوام کی شدید مخالفت کے سبب عوامی لیگ کو اس نئی حکومت میں شامل کیا جائے یا نہیں، اس بارے میں فی الحال کچھ کہنا نامناسب ہوگا۔ سوبیچ باگچی کا خیال ہے کہ انڈیا اب BNP اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں سے بھی بات چیت شروع کرے گی، اور وہ کہتے ہیں کہ انڈیا اب افغانستان کی طالبان حکومت سے بات چیت کر رہا ہے تو پھر BNP اور جماعت اسلامی سے تعلقات بنانے میں کیا مشکل ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ عوامی لیگ جماعت اسلامی کی طرح کی ایک ملک گیر سطح پر منظم جماعت ہے جس کے لاکھوں کارکنان ہیں، اور یہ جماعت پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے۔ اگرچہ اس کے خلاف اس وقت بے چینی ہے، لیکن اگر اپوزیشن اقتدار میں آنے کے بعد اچھی کارکردگی نہ دکھا سکی تو مستقبل میں عوامی لیگ کے واپس آنے کے امکان کو خارج نہیں کیا جا سکتا۔ پروفیسر شری رادھا کہتی ہیں کہ انڈیا کے بنگلہ دیش سے تعلقات گہرے ہیں اور اس کا انحصار انڈیا پر اتنا زیادہ ہے کہ BNP اور جماعت اسلامی پر بھی انڈیا سے تعلقات خراب ہونے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تجارتی تعلقات اتنا بڑھ چکا ہے کہ کوئی بھی حکومت خراب تعلقات نہیں چاہے گی۔ بنگلہ دیش کی کپڑے کی صنعت کا سارا خام مال انڈیا سے جاتا ہے۔ انڈیا کے لیے خطے میں چین کا مسئلہ، چین نے پچھلے چند برسوں میں جنوبی ایشیا میں بہت گہرا اثر و رسوخ قائم کر لیا ہے۔ سوبیچ باگچی کا کہنا ہے کہ چین اور امریکہ بحرہ ہند میں غلبہ حاصل کرنے کی دوڑ میں ہیں۔ امریکہ اس خطے میں اپنا بحری اڈہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور چین میانمار کے ذریعے اپنے بحری اور جنگی جہازوں کا اڈہ حاصل کرنے کا خواہاں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ انڈیا شیخ حسینہ کی مدد سے چین کا توڑ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شیخ حسینہ کے جانے کے بعد اس ضمن میں انڈیا کی تشویش اور بڑھ جائے گی۔ شیخ حسینہ نے چین کے دورے سے واپسی پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ انڈیا اور چین دونوں تیسا منصوبہ میں دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن وہ چاہتی ہیں کہ انڈیا اس منصوبے کو مکمل کرے۔ بظاہر انڈیا اس وقت بہت سنبھل کر چل رہا ہے۔ ڈھاکہ میں کئی دن سے جاری مظاہروں اور ہلاکتوں کے واقعات سے لے کر شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے اور ان کے انڈیا پہنچنے کے بعد بھی حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی بیان جاری نہیں ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انڈیا بنگلہ دیش کے معاملے میں بہت محتاط انداز میں قدم اٹھا رہا ہے۔ ناظرین، یہاں پر پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا ہے؟ ابھی تک اس کے بارے میں حکومتی سطح پر کوئی خاص رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ ناظرین، پاکستانی حکومت کیا ریٹیلیٹ کرتی ہے، کیا موقف پیش کرتی ہے، اس کے بارے میں ہماری نظریں حکومت پر اور پاکستان کی قومی سلامتی اور خارجہ معاملات پر بنی رہے گی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے نظائر نیوز کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو ناظرین فالو کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ اسی طرح کی کوئی انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔